اب اس نے خنجر سے وار کیا تو یہاں پر اقدام قتل کی سیکشن 324 لگائی جائے گی۔ اگر خنجر سے جان چلی جائے تو 302 کی سیکشن یہاں پہ لگائی جائے گی۔ اگر اس خنجر سے دکاندار شدید زخمی ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی بھی قسم کا اس کو جسمانی نقصان ہوا ہے تو یہاں پر 337A ٹو 337Z کی سیکشنز لگائی جائیں گی۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان پینل کوڈ کی ایگزام کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشنز ہیں جن میں سے MCQs یا شارٹ کویسچن تیار کیے جاتے ہیں ان سیکشنز کی ہم تیاری کریں گے۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے پاکستان پینل کوڈ کی سیریز نہیں دیکھی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آپ اس سیریز کو دیکھ لیں، کیونکہ میں نے اس میں ہر سیکشنز کو مثال کے ساتھ واضح سمجھایا ہے۔ اس سیریز کا لنک میں نے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں نے ایک سٹوری بنائی ہے۔ اس سٹوری کے تحت آپ کو یہ تمام سیکشن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیں ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی سیکشن ہے سیکشن 21، سرکاری ملازم۔ سرکاری ملازم کی تعریف کیا ہے؟ قانون کے مطابق وہ شخص جو حکومت کی طرف سے سرکاری فرائض سر انجام دیں، مثال کے طور پر کوئی پولیس افسر، مجسٹریٹ، سرکاری استاد وغیرہ۔ سیکشن 22، منقولہ جائیداد۔ ایسی جائیداد جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، مثال کے طور پر موبائل، موٹر سائیکل، زیورات وغیرہ۔ ایک ہوتی ہے غیر منقولہ جائیداد۔ وہ ایسی جائیداد ہوتی ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، جیسا مثال کے طور پر کوئی مکان وغیرہ۔ سیکشن 23، غلط فائدہ وہ ہے جو غیر قانونی طریقے سے حاصل ہو، اور غلط نقصان وہ ہے جو کسی کو غیر قانونی طور پر پہنچے، مثال کے طور پر رشوت لے کر کام کرنا، افسر کو غلط فائدہ، شہری کو غلط نقصان۔ سیکشن 22، منقولہ جائیداد۔ ایسی جائیداد جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، مثال کے طور پر موبائل، موٹر سائیکل، زیورات وغیرہ۔ سیکشن 40، آفینس یعنی کہ جرم۔ جرم کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل یا ترک عمل جس پر قانون سزا مقرر کرے، مثال کے طور پر چوری، دھمکی دینا، اغوا کرنا یا قتل کرنا وغیرہ۔ سیکشن 107، اعانت۔ اعانت ہوتا کیا ہے؟ کسی کو جرم پر اکسانا یا مدد دینا، مثال کے طور پر کسی کو قتل کا مشورہ دینا۔ سیکشن 141، انلافل اسمبلی یعنی کہ مجمع خلاف قانون۔ 5 یا زیادہ افراد کا غیر قانونی مقصد کے لیے جمع ہونا، مثال کے طور پر زبردستی سرکاری زمین پر قبضہ کرنا۔ سیکشن 146، رائٹنگ، بلوا۔ بلوے کی تعریف بیان کریں۔ یہ جو مجمع خلاف قانون ہے، اگر یہ کسی پر تشدد کرتا ہے تو اس کو ہم بلوا کہتے ہیں، مثال کے طور پر جلاؤ گھراؤ وغیرہ۔ سیکشن 159، افرے یعنی کہ ہنگامہ۔ ہنگامہ کی تعریف کریں۔ 2 یا زیادہ افراد کا عوامی جگہ پر لڑنا، مثال کے طور پر بازار میں لڑائی وغیرہ کرنا۔ سیکشن 161، رشوت لینا، مثال کے طور پر سرکاری افسر کا یا کسی بھی افسر کا پیسے کے بدلے کام کرنا۔ سیکشن 162، افسر پر اثر ڈالنے کے لیے رشوت لینا، مثال کے طور پر سفارش کے بدلے پیسے لے لینا۔ سیکشن 163، غیر قانونی فائدہ لینا، مثال کے طور پر ٹھیکہ دلوانے کے بدلے رقم وصول کرنا۔ سیکشن 170، خود کو سرکاری افسر ظاہر کرنا، مثال کے طور پر جعلی پولیس افسر بن کر لوگوں کو روکنا۔ سیکشن 171،
افسر کا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دینا، مثال کے طور پر جعلی وردی پہننا۔ سیکشن 186 سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنا، مثال کے طور پر پولیس کسی شخص کو گرفتار کرنے جاتی ہے تو وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پولیس سے مزاحمت کرتے ہیں کہ اس شخص کو ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے، تو 186 کے تحت ان کو سزا دی جائے گی۔ سیکشن 212 مجرم کو پناہ دینا، مثال کے طور پر کوئی قاتل ہے، اس کو کوئی شخص گھر میں پناہ دیتا ہے تو اس کے اوپر 212 کی سیکشن لگے گی۔ سیکشن 216 مجرم کو سزا سے بچانا، مثال کے طور پر جان بوجھ کر پولیس سے چھپانا۔ سیکشن 216A اشتہاری مجرم کو پناہ دینا، مثال کے طور پر اگر اس کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے لیکن وہ عدالت سے مفرور ہے، عدالت نے اس کو اشتہاری قرار دیا ہے، مگر کوئی شخص اس کو گھر میں پناہ دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے یا اس کی کسی بھی طرح سے مدد کرتا ہے تو 216A کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ سیکشن 223 قانونی حراست سے فرار ہونا، مثال کے طور پر حوالات سے بھاگنا۔ سیکشن 224 قانونی گرفتاری میں مزاحمت کرنا، مثال کے طور پر اگر پولیس افسر کسی شخص کو گرفتار کرنے جاتی ہے تو دوسرا شخص پولیس سے مزاحمت شروع کر دیتا ہے تو اس کو 224 کے تحت سزا دی جائے گی۔ سیکشن 295A مذہبی جذبات مجروح کرنا، مثال کے طور پر مقدس شخصیات کی توہین کرنا۔ سیکشن 295B قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، نعوذ باللہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے یا نذر آتش کرتا ہے تو اس کو 295B کے تحت سزا دی جائے گی۔ سیکشن 295C نعوذ باللہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا گستاخانہ خاکے وغیرہ بناتا ہے یا کوئی بھی سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کو 295C کے تحت سزا دی جائے گی۔ سیکشن 339 رانگ فل ریسٹرین، کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اس راستے سے جانے سے روکنا جس پر وہ جانے کا حق رکھتا ہو، مثال کے طور پر راستے میں کھڑے ہو کر کسی کو آگے جانے نہ دینا۔ سیکشن 340 رانگ فل کنفائنمنٹ، کسی شخص کو اس طرح غیر قانونی طور پر روکنا کہ وہ مقررہ حدود سے باہر نہ جا سکیں، مثال کے طور پر کسی کو کمرے میں بند کر دینا۔ سیکشن 353 سرکاری ملازم پر حملہ یا طاقت کا استعمال، مثال کے طور پر ڈیوٹی کے دوران پولیس پر تشدد کرنا۔ سیکشن 354 عورت کی عزت مجروح کرنا، مثال کے طور پر بدتمیزی یا جسمانی حملہ کرنا۔ سیکشن 365A جب کسی شخص کو اغوا یا حبس بیجا میں رکھا جائے، تاوان لینے کے لیے حکومت یا کسی شخص کو مجبور کرنے کے لیے تو یہ کڈنیپنگ فار رینسم ہے، مثال کے طور پر بچے کو اغوا کر کے والدین سے پیسے مانگنا۔ سیکشن 365B اگر کسی عورت کو اغوا کیا جائے، ورگلایا جائے یا زبردستی ساتھ لے جایا جائے، شادی، ناجائز تعلق یا بدکاری کے مقصد سے تو یہ جرم 365B کے تحت ہوگا، مثال کے طور پر شادی پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا۔ سیکشن 378 کسی کی منقولہ جائیداد اس کی مرضی کے بغیر لے جانا، مثال کے طور پر جیب سے موبائل نکال لینا۔ سیکشن 378 کسی کی منقولہ جائیداد اس کی مرضی کے بغیر لے جانا، مثال کے طور پر جیب سے موبائل نکال لینا۔ سیکشن 390
چوری یا زبردستی کے دوران تشدد یا خوف پیدا کرنا، مثال کے طور پر اسلحہ دکھا کر موبائل چھیننا۔ سیکشن 391 5 یا زائد افراد کی مشترکہ ڈکیتی، مثال کے طور پر مسلح گروہ کا ڈاکہ ڈالنا۔ سیکشن 405 امانت میں خیانت کرنا، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو امانت کے طور پر کوئی مال یا کوئی پیسے وغیرہ دیتا ہے تو وہ اس پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے یا اس کو غیر قانونی طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کی سزا 406 میں بیان کی گئی ہے۔ سیکشن 410 وہ مال جو چوری یا ڈکیتی سے حاصل کیا گیا ہو، مثال کے طور پر چوری شدہ موٹر سائیکل۔ سیکشن 441 غیر قانونی طور پر کسی کی جائیداد میں داخل ہونا، مثال کے طور پر زمین پر زبردستی داخلہ۔ سیکشن 442 کسی کے گھر میں غیر قانونی داخلہ، مثال کے طور پر زبردستی گھر میں گھسنا۔ سیکشن 443 چھپ کر گھر میں داخل ہونا، مثال کے طور پر دیوار پھلانگ کر چھپ جانا۔ سیکشن 445 تالا یا رکاوٹ توڑ کر داخل ہونا، مثال کے طور پر دروازہ توڑ کر گھر جانا۔ سیکشن 446 رات کو گھر توڑنا، مثال کے طور پر رات میں تالا توڑ کر داخل ہونا۔ سیکشن 499 ڈیفامیشن یعنی کہ ہتک عزت، کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا، مثال کے طور پر جھوٹا الزام لگا کر بدنام کرنا۔ سیکشن 503 کرمنل انٹیمیڈیشن، جان، مال یا عزت کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، مثال کے طور پر قتل کی دھمکی دینا۔ سیکشن 511 جرم کی ناکام کوشش، مثال کے طور پر گولی چلائی مگر نشانہ نہ لگا۔ اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، آپ اس سٹوری کے ذریعے یہ تمام سیکشنز آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کے وقت بازار بند ہو رہا تھا، 5 نوجوان موٹر سائیکل پر آئے، انہوں نے ایک دکاندار کو گھیر لیا۔ اب 5 افراد تھے، انہوں نے ایک دکاندار کو جب گھیرا ہے تو یہاں پر مجمع خلاف قانون کی سیکشنز لگائی جائیں گی، مثال کے طور پر 141 to 149 کی سیکشنز لگائی جائیں گی۔ اب ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، اس لیے ہر ایک مشترکہ جرم کا ذمہ دار ہوگا، مثال کے طور پر یہاں پہ 149 سیکشن لگائی جائے گی۔ اب ان میں سے ایک نوجوان نے ہوائی فائر کیا، لوگوں میں خوف پھیلا، یہ فساد اور ہنگامہ آ رہی ہے، یہاں پہ سیکشن 148 لگائی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد دکاندار نے بھی مزاحمت کی، تو دکاندار کے مزاحمت کرنے پر ایک شخص نے اس کو خنجر سے وار کیا۔ اب اس نے خنجر سے وار کیا تو یہاں پر اقدام قتل کی سیکشن 324 لگائی جائے گی۔ اگر خنجر سے جان چلی جائے تو 302 کی سیکشن یہاں پہ لگائی جائے گی۔ اگر اس خنجر سے دکاندار شدید زخمی ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی بھی قسم کا اس کو جسمانی نقصان ہوا ہے تو یہاں پر 337A to 337Z کی سیکشنز لگائی جائیں گی۔ اب ملزمان اس دکاندار سے نقدی اور موبائل چھین لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو سیکشن لگیں گی وہ سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کی سیکشن لگائی جائیں گی، جو کہ 390 to 398 تک سیکشنز اس میں موجود ہیں۔ اب یہیں جو ڈکیت ہیں یہ آگے چل کر اگلی گلی میں ایک اور گھر کے دروازے کو توڑتے ہیں، وہاں پر قیمتی اشیاء اور زیورات چرا لیتے ہیں۔ یہ چوری یا نقب زنی ہے۔ یہاں پر جو سیکشن لگائی جائیں گی وہ 378 سے لے کر 382 تک لگائی جائیں گی۔ اب پولیس نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد ایک ملزم نے برآمد شدہ مال پولیس کے حوالے کیا، مگر بعد میں اس میں سے کچھ غائب پایا گیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہاں پر جو سیکشن لگائی جائیں گی وہ 405 سے 406 تک لگائی جائیں گی۔ اب جو متاثرہ دکاندار ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، مگر کچھ افراد اس کو موبائل پر جان کی دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سیکشن لگائی جائیں گی وہ
503 से लेकर 506 तक सेक्शन लगाई जाएंगी। अब इससे महल्ले में बदनामी भी हुई है, तो ये हद तक इज़्ज़त है। यहाँ पे जो सेक्शन है ये 499 से 500 तक लगाई जाएंगी। अब जिस तरह से वाक़या हुआ है वहाँ पर पुलिस वो वाली सेक्शन लगाएंगी, फिर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, शनाख्त परेड होगी, चालान मुकम्मल होगा और केस अदालत पहुँचेगा। अब आप ये देखें कि एक ही वाक़ये में हम मुख्तलिफ़ सेक्शंस लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कहानी सुनकर आपको ये सेक्शन जल्दी याद आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।